ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ براس ٹیکس. زید صاحب، بڑے خوبصورت اشعار کا سلسلہ جاری تھا، پلیز اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے. تو بنیادی طور پر جس چیز کی طرف ہم ایمفسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں برسوں درکار ہوں گے. ان کی صرف شاعری کے جو بنیادی طور پر ہم نے یہ سیگمنٹس کیے ہیں، یعنی ایک طرف جو تمام ان کے کلام اقبال کو اٹھا کے آپ دیکھیے تو ایک طرف تو وہ بات کر رہے ہیں اس جدید دور کے تمام تقاضوں کو ایکسپوز کرنے میں، کہ دشمنوں کی جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، جو تازہ خدا بنائے ہوئے ہیں، کیپٹلزم، کمیونزم، ڈیموکریسی، نیشنلزم اور اس قسم کے سارے فلسفے جو مسلمان امت پر مسلط کر دیے گئے تھے، ان کو ایکسپوز کیا. اس کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی دی ہے. قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے، لاجیکلی ڈیفائن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا، ہمارے بزرگ کیا کر کے گئے تھے، اسلامی معاشرت اور نظام کیا ہوتا ہے. دوسرے ساتھ ساتھ جیو پالیٹکس، جس میں قوم کی تقدیر تبدیل کی جا رہی ہے، جس میں اسٹریٹجی بلڈ کی جا رہی ہے، جس میں نئے ورلڈ آرڈر کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایک قوم کی تیاری کی جا رہی ہے، پھر ایک لیڈر کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، پھر لیڈر کی تربیت کی جا رہی ہے، پھر لیڈر اور قوم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی عزت نفس، اپنی آبرو، اپنی ڈگنیٹی کو ریکلیم کر کے، جس کو انہوں نے خودی کا نام دیا ہے، اپنی خودی کو کس طرح اس کی حفاظت کر کے، کس طرح اس کو ڈیولپ کر کے تم وہ مقام حاصل کر سکتے ہو کہ تمہارے سامنے لفظ ناممکن ختم کر دیا جائے. یعنی اس مقام پہ تم پہنچ جاؤ کہ تقدیر کے بھی تم پابند نہ ہو. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اور اس مقام پر پہنچا دو مرد مومن کو، اس مقام پر انسان کی اسپرچولیٹی، اس کی روحانیت، اس کا وجود، اس کا اللہ سے تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ ایک مقام پر تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی قلم روک لے کہ جو اس کا فقیر، جو مرد مومن، جو اللہ کا بندہ کہے گا، مالک بھی وہی تقدیر میں لکھ دے گا اس کی. یہ مقام کیوں نہیں حاصل کیا جا سکتا؟ اقبال نے اتنا بڑا مقام دکھا دیا اس قوم کو کہ جو تقریباً جس کا نام و نشان دنیا سے مٹانے جانے کے قریب تھا. یہ ناممکنات تھی، یعنی یہ پریکٹیکل ہسٹوریکل امپاسبلٹی تھی، تاریخی طور پہ ناممکنات تھا، جس کو اقبال نے، اللہ تعالیٰ نے اقبال کے ذریعے اچیو کروا دیا. تو اسی لیے ہم ان کو مسٹیریس کہتے ہیں، پراسرار. یہ جن غازی یہ تیرے پراسرار بندوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑے پراسرار یہ خود ہیں. اپنا راز آج تک چھپا کے چلے گئے، کسی کو بتایا نہیں کہ کس مقام سے ان کو فیض ملتا تھا، کس مقام سے ان پر کرم ہوتا تھا، اور کہاں سے ان پر وہ نزول ہوتے تھے کہ جس کے بعد انہوں نے اس امت کو بیدار کرنے کے لیے اس قدر حکیم الامت نے تشخیص کی، امت کی صرف تشخیص ہی نہیں کی بلکہ بذات خود اس امت کو اس مقام تک پہنچانے کا راستہ بتا دیا جو آج ہمارے لیے اس طرح ویلڈ ہے جیسے 20ویں صدی کے شروع میں ہمارے آباء و اجداد کے لیے تھا. ایبسلیوٹلی اوتھینٹک، اسی طرح اوتھینٹک. اور اب بالکل ان کا کہا ہوا نیا ورلڈ آرڈر تیار ہو رہا ہے. بالکل آج اللہ کے فضل سے وہ پاکستان جو انہوں نے بنایا تھا، جو اس وقت ناممکنات لگتا تھا، آج ایک اسلامک نیوکلیر پاور ہے. آج کمیونسٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا نے کہا تھا کہ آنے والے دور کا فتنہ اسلام ہوگا، آج اسلام ان کے لیے فتنہ بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور کفر کا پورا نظام، جو کیپٹلسٹ سسٹم، جو خود تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل کو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا. یعنی ایک عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ جس دور میں کیپٹلسٹ سسٹم عروج پہ ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ گیا دور سرمایہ داری گرا، کیپٹلسٹ سسٹم ختم ہو چکا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت میں دکھا ایسا ہی کے ہو رہا ہے. بالکل تماشا مداری گیا وہ. اور اس کو انہوں نے مداری کہا ہے، ایک سرکس کریٹ کیا ہوا ان لوگوں نے. اور اس وقت 1920s میں 1925 میں کہہ رہے ہیں کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. یعنی آپ سوچئے اٹ از این امپاسبلٹی کہ 1930s میں تو چینی بھنگ پی کے بے ہوش پڑے ہوتے تھے. ویژن کی بات ہے. اور اس وقت یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ گہری نیند میں سوئے ہوئے چینی بیدار ہو چکے ہیں اور ہمالا پہاڑ کے چشمے ابلنے لگے ہیں، اور مشرق کی تہذیب اب اٹھے گی، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسٹرن سیولائزیشنز مقابلہ کریں گی مغرب کو. اور آج دیکھیے 100 سال کے بعد چین تو ہمارے بعد آزاد ہوا ہے. اور آج دیکھیے کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. اس وقت جب نام و نشان چین کا دنیا میں نہیں تھا، بنا ہی نہیں تھا چین پاکستان کی طرح، اس وقت یہ ان ساری باتوں کو کہ تماشا دکھا کے مداری گیا دور سرمایہ داری گیا. یہ شخص، یہ وجود، یہ درویش پراسرار 100 سال آگے دیکھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اقبال کو جس قوم نے نہیں پڑھا وہ بدنصیب ہو جائے گی. ہمارے بارے میں جو پلاننگ ہمارے خلاف کی جا رہی ہے آسمانوں میں، جو اس وقت کی جا رہی ہے، وہ سب کھول کر چلے گئے ہمارے سامنے، وہی ساری بات واضح کر کے چلے. مانتے ہیں کہ اقبال کی شاعری ذرا اردو میں مشکل اردو لگتی ہے آج کے دور میں لوگوں کو،
لیکن اردو پڑھنی پڑے گی ہمیں دوبارہ، اسی لیے اردو کو ریوائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر عربی نہیں پڑھی تو ہمارا 1400 سال کا لٹریچر، تہذیب، دین، تمدن غائب۔ اسی طرح سب کچھ فارسی میں موجود ہے، ہماری تہذیب و تمدن۔ اب ہماری باقیات، آخری زبان اسلام کی جو باقی رہ گئی ہے وہ اردو ہے۔ اگر اردو کو بھی بھلا دیا، اردو کو بھی گما کے بیٹھ گئے، تو اس کے بعد پھر ہمارا نشان بھی نہ ہوگا داستانوں میں، اس کے بعد ہمارے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اسی لیے اقبال کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ ہم صرف اقبال کے چند اشعار، ان کی صرف اس پوری آئیڈیالوجی کا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے ریفرنسز ہم دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلام اقبال ہم یہاں مکمل کر لیں گے۔ وہ بہت بڑی داستان، بہت بڑا ایک ویژن اور ایک آئیڈیالوجی اور ایک فلسفی ہے جس کو مجموعی طور پر قوم کے میڈیا کو، تھنکرز کو، دانشورز کو ریوائیو کرنا ہے۔ اقبال کے بارے میں بھی کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے ہیں آج کل، جس طرح قائد اعظم کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہر حال میں علامہ اقبال کو ریوائیو کرنا ہے۔ اور جو ہم علامہ اقبال کی تصویر آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال کے کلام کو پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کے وجود میں ناممکن ہے کہ تبدیلی نہ آئے، ناممکن ہے کہ انقلاب برپا نہ ہو جائے۔ میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے اقبال کے کلام کا، انسان کا خون گرم ہونے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے، اس کی زندگی کے تصورات بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ ان کو آپ اگر پڑھیے تو اقبال کی شاعری بذات خود قرآن ہے، قرآن کا ایسا ٹرانسلیشن ہے، جس طرح فارسی زبان میں مثنوی مولانا روم کو کہا جاتا تھا ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی قرآن پاک کی تشریح ہے فارسی زبان میں، مثنوی مولانا روم کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ اور اردو میں ہم کہیں گے کہ قرآن کی جو سب سے خوبصورت نظمیاں، پوئٹری میں تشریح جو کی گئی ہے وہ پھر کلام اقبال ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم اقبال کے جن کانسیپٹس کی بات کریں گے، دا کانسیپٹ آف نیشنلزم، اور پھر اس کو وہ کس طرح بلڈ کرتے ہیں۔ زید صاحب، کانسیپٹ آف نیشنلزم کی بات کریں گے ہم اس بریک کے بعد۔ ویورز، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔